ہم جو بول رہے ہیں یہ اوریجنلز جو آج تک محفوظ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن دارمی، سنن دارقطنی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد، مسند شافعی، کتاب الام امام شافعی کی، امام مالک کی موطا، اور بھی بہت ساری احادیث کی کتاب میں جو صحیح سندوں کے ساتھ ہے، حسن کی ذاتی سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، اور پھر تاریخ کی بھی جو باتیں ہیں صحابہ اور صحابہ کی اولادوں کی، اور پھر دوسرے تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کی جو صحیح سند والی باتیں ہیں، کربلا کی بھی جو حقیقت صحیح سندوں سے ہے وہی ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم دلائل والے لوگ ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم سے نفرت مت کرو، ہم اہل حدیثوں سے نفرت مت کرو۔ جو دلائل سنا رہا ہوں اس کو بھی اچھے سے سنیے، یاد کرنے کی نیت سے سنیے، اور یہ آگے پہنچانے کی نیت سے سنیے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3747 سنن ترمذی۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3747 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد جنت میں ہے، سعید جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہے۔ یہ ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے کس کا نام لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی رضی اللہ عنہ کا نام لیے پہلے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیے پہلے؟ دوسرا نام کس کا لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر رضی اللہ عنہ کا نام دوسرا لیے یا علی رضی اللہ عنہ کا نام دوسرا لیے؟ تیسرا نام کس کا لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا نام تیسرا لیے یا علی رضی اللہ عنہ کا نام تیسرا لیے؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا۔ چوتھا نام علی رضی اللہ عنہ کا۔ تو ہم اصلی سنی اہل الحدیث یہی مانتے ہیں کہ پہلا مقام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، دوسرا مقام عمر رضی اللہ عنہ کا، تیسرا مقام عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا، چوتھا مقام علی رضی اللہ عنہ کا۔ کیونکہ یہ ترتیب کس نے فرمائے ہیں؟ ہم سب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بولے ہیں۔ اور حدیث جو روایت کر رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں نام طلحہ رضی اللہ عنہ کا بولے، 6واں نام زبیر رضی اللہ عنہ کا بولے، 7واں نام عبد الرحمن بن عوف کا بولے۔ اگر عبد الرحمن بن عوف چاہتے جس تابعی کو یہ حدیث سنا رہے ہیں تو وہ پہلا نام اپنا لے سکتے تھے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں۔ نہیں، 7واں نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا بولے، 8واں نام سعد رضی اللہ عنہ کا بولے، 9واں نام سعید رضی اللہ عنہ کا بولے، 10واں نام ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا بولے۔ یہ 10 ناموں کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں نا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے تھے، اور یہ صحابہ کا نام لے لے کر فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ کہا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جنت میں ہے۔ اور رافضی ظالم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر جہنمی کہتے ہیں، عمر جہنمی کہتے ہیں، عثمان جہنمی کہتے ہیں، عائشہ حفصہ جہنمی کہتے ہیں۔ ظالم لوگ ہیں رافضی لوگ، جنتی لوگوں کو جہنمی کہتے ہیں اور لعنتی کہتے ہیں، یہ ظالم رافضی لوگ۔ تو ان ظالموں سے بچ کے رہنا ہے، اور ان ظالموں کے اپوزٹ میں قرآن اور صحیح حدیث بیان کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث سنیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3663 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الى ابی بکر وعمر۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اور کتنے دن تمہارے درمیان میں باقی رہنے والا ہوں، تم میرے بعد 2 لوگوں کی اقتدا کرنا۔ اور پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی طرف۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ مل رہی ہے، صحیح سند والی حدیث ہے 3663 سنن ترمذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرو بول کے نہیں بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرو بول کے نہیں بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرو بول کے نہیں بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرو بول کے نہیں بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی امام کی تقلید یا پیروی کرو بول کے نہیں بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد یہ دو لوگوں کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا بولے. اور صحابی کہتے ہیں وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے بتایا ابو بکر اور عمر کے طرف رضی اللہ عنہم. تو کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو. یہ صحابہ کا عقیدہ ان حدیثوں سے معلوم ہو رہا کہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے بڑا تھا. ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے نفرت نہیں کرتے. ہم علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کریں گے تو ہم منافق ہو جائیں گے. ہم علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولیں گے. جو کوئی علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک ورڈ بول رہا ہم اس سے دشمنی کر لیں گے. جو علی کا دشمن وہ ہمارا دشمن. لیکن پہلے نمبر پہ جو ابو بکر، عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ کا دشمن وہ ہمارا کٹر دشمن. ہم اس سے کٹر دشمنی کریں گے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا، قرآن کو اللہ نے مکمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ نے محفوظ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ سے لکھائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد قرآن جو الگ الگ جگہ لکھا ہوا تھا اس کو مکمل ایک مصحف کی شکل ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوا ہے. یہ ظالم رافضی قرآن کو نہیں مانتے جو 30 پاروں کا قرآن ہے، 40 پاروں کا قرآن کہتے ہیں. 10 پارے ان کے غائب امام خراسان کے غار میں لے کے بیٹھے ہیں، بولتے جھوٹی بات ہے وہ. سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو ہم دشمنی کریں گے ان ظالموں سے جو صحابہ کے دشمن ہیں. ہم دشمنی کریں گے ان ظالموں سے جو صحابہ کو گالی دیں گے، رسول اللہ کو گالی دیں گے، یا رسول اللہ کے گھر والوں میں یعنی رسول اللہ کی ازواج مطہرات کو اگر کوئی گالی دے رہا، یا اہل بیت میں کسی کو اگر کوئی گالی دے رہا تو ہم اس سے دشمنی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.